آئیے دوستو بات کرتے ہیں آل انڈیا صوفی علماء کونسل پریزیڈنٹ حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ہم جانیں گے یہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کیا ہے؟ صوفی کونسل یہ کس وجہ سے آپ آرگنائز کیے اس کو؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس سوال کے جواب کو آج ہمارے ہندوستان کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج کی نئی نسل نہ صوفیزم کو سمجھی ہے نہ سنتزم کو سمجھی ہے، جبکہ ہمارا ہندوستان صوفی اور سنتوں کا یہ ملک ہے اور یہاں پر صوفی اور سنت نے مل کر ہندوستان کی قومی یکجہتی کو پروان چڑھایا ہے اور آپس میں بھائی چارگی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہ بنیاد ابھی تک ہماری صدیوں سے قائم ہے، آج کل سے نہیں ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور صوفی اور سنت کا مقصد ہی ایک ہے کہ اللہ کے بندے کو اپنے رب سے جوڑنا، اور تمام کائنات، تمام ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر صوفی کا بھی یہی عقیدہ ہے، سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، کوئی بھی مذہب کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب کوئی اپنے حساب سے الگ نام سے اس کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے حساب سے الگ، کوئی جو ہے نا رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی واحے گرو کہتا ہے، کوئی جو ہے نا گاٹ کہتا ہے، مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ اور یہ صوفی علماء، تو صوفیزم ایک اسلام کی روح ہے، ایک انسانیت کی روح ہے کہ جو اس انسان کو انسان سے جڑے رہنے کا سبق دیتی ہے، اور علماء ان کو کہتے ہیں جو جیسا کہ ہندوازم میں پنڈت کہا جاتا ہے، جو شاستر کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام میں علماء کرام قوم کے رہبر ہوتے ہیں، قوم کو جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں کہ مذہب کی تعلیمات کیا ہے اور مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے، ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ صوفیزم ہے اور یہ علماء ہے۔ اب ہمارا آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے ملک میں چند فرقہ پرست عناصر وہ ہر مذہب میں ہیں، میں کسی ایک مذہب پر میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ ہر مذہب میں بعض فرقہ پرست ایسے ہیں جو ہم کو بھائی کو لڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح ہماری بنیاد یہاں پر انسانیت کی جڑیں مضبوط ہے، اور صوفی سنتوں نے جو پودا ہم کو لگایا ہے، ہم کو پروان چڑھانا ہے، تمام صوفی سنت مل کر ہمارے ہندوستان کی قومی یکجہتی کو قائم رکھنا ہے اور اس کو مضبوط سے مضبوط بنانا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ سب سے پہلے جو جواب آپ دیے وہ جواب بہت بڑا معنی رکھتا صاحب، کہ آپ کا کہنا ہے یہ سبھی رہنما ہے، جو پنڈت ہے، ملا ہے، مولوی ہے، جو بھی ہے، یہ سب کا مالک ایک ہے، آپ کا کہنا ہے۔ اس میں ذات پات آپ نہیں مانتے، اس کو ماننا ہی پڑتا، بالکل اتنی بڑی بات ہے، ماننا پڑتا۔ چلیے میں پبلک کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ کا۔ تو سب کا مالک ایک ہے، سب کو ایک ہی راہ میں چلنا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے، یہ علماء کونسل کا کام ہے، یہ مین مقصد ہے۔ تو صاحب بولیے، آپ ابھی ایک کونسل علماء کے لیے کیا کیا ڈیولپمنٹ کرے، کیا کیا کام کر چکے ابھی تک، کیا کیا اور باقی ہیں آپ کے، کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہمارا اس کونسل کا قیام کا مقصد ہمارا یہ ہے، سب سے پہلا کام ہے کہ ہم انسانوں کو انسان سے جوڑنا، فرسٹ ٹارگٹ ہمارا، اور دوسرا کام ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، جو پسماندہ ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کرنا، جس طریقے سے، جس کو ہم سماجی خدمات کہتے ہیں، سوشل ورک کہتے ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں جو ہمارے حق سے ہم کو محروم کر رہی ہے، وہ ہمارے حق کو ہم حاصل کرنا، یہ تین اہم مقاصد ہے۔ اور الحمدللہ ہماری اس کونسل کے قیام سے اب تک
کئی جو ہے نا محاذوں پر ہم کام کیے ہیں، اور کئی غریب جو ہے نا انسانوں کی بلا لحاظ و مذہب و ملت ہم نے جو ہے نا خدمت کی ہے، ان کی مدد کی ہے۔ اور حکومت جو ہمارے حقوق، مائنارٹی کے حقوق جو ادا نہیں کر رہی ہے، ہم حکومت سے لڑ رہے ہیں اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا ہمارا موقف ہے، اور یہ کام ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہماری اس تنظیم میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں اس میں، اور یہاں ہمارے پاس کوئی جماعت یا کوئی مسلک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ سب انسان ایک ہے، ہم کو مل جل کر رہنا ہے اور حکومتوں سے اپنا حق حاصل کرنا ہے، اور حکومت کے دباؤ میں، کیونکہ حکومت ہم قائم کرتے ہیں، اب جب وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے ہم جو ہے نا اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی ہم جو ہے نا لڑتے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی لڑتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ صوفی صاحب، آپ جو حکومت کا بول رہے ہو، حکومت سے آپ کیا چاہ رہے؟ حکومت سے اور کیا کیا کام کرنا تھا، کیا نہیں کرے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو پہلے سینٹرل گورنمنٹ سے آتا ہوں میں، جی، کہ ہمارے مودی صاحب جو ہے نا نعرہ دیے تھے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ کیا بتائیں گے مودی صاحب اچھے دن آ گئے؟ 105 روپے جو ہے نا لیٹر پٹرول ہو گیا ہے، اور قریب جو ہے نا ڈیزل کا دام بھی لگ بھگ ہے۔ آج کھانے کا تیل جو ہے نا، آج ہم 5 کلو کا ڈبہ خریدتے تھے تو 600 روپے میں آتا تھا، آج جو نا 900 روپے میں آ رہا ہے۔ کیا یہی اچھے دن ہیں آپ کے؟ آپ غریب کو اور غریب کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے ایشو کو اٹھا رہے ہیں آپ جو انسانیت کے خلاف ہے، اور آپ کی بی جے پی تنظیم میں ایسے سرفرے شامل ہو گئے ہیں جو ہمارے ہندوستان کی، ہمارے ملک کی قومی یکجہتی کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور آپ ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ سے جو نا ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ آپ ہمارے ووٹ سے جو ہے نا آپ حکومت بنائے ہیں، آپ وعدہ کیے تھے کہ میں ہندوستان کو ایک نمونہ بناؤں گا۔ کیا آپ نے نمونہ بنا دیا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کو؟ اور آج کئی نوجوان بچے، آج ہمارے ملک کو نریندر مودی نے آج جو ہے نا اس کو گروی رکھ دیا ہے۔ کئی سیکٹر دیکھیں آپ، آج بیچا جا رہا ہے ملک کو، اور آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ کہاں ہے وشواس؟ مودی صاحب بتائیے، وشواس کہاں ہے؟ اب آپ کے اوپر کون وشواس کر رہا ہے بتائیے آپ؟ ختم ہو گئے اب آپ کے دن، اب آپ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، خواب میں رہیے آپ کتنی بھی دھاندلی کر لیے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ، چاہے کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، انسان جتنا بھی اپنے طرف سے ہوشیاری کرتا ہے، جہاں اس کی ہوشیاری ختم ہوتی ہے وہاں پیدا کرنے والے کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی لاٹھی جب پڑیں گی مودی کے اوپر تو پھر وہ لاٹھی کی آواز ساری دنیا سنے گی۔ تو یہ مودی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ آپ کیا کرنے کا وعدہ کر کے آپ آئے تھے اور کیا کرے۔ نئے ایشو اٹھا دیے آپ، ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھا دیے، NRC کا مسئلہ اٹھا دیے، فلاں مسئلہ اٹھا دیے۔ اس سے قوم کو کیا حاصل ہوا بتاؤ مجھے آپ؟ کیا ہمارے نوجوان بچوں کو نوکری ملی؟ کیا ایجوکیشن میں بچے آئے ہمارے؟ کیا بڑے بڑے کمپنیز یہاں پر قائم ہوئے؟ کیا کسی کو روزگار ملا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ قطعی نہیں دے سکتے۔ آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ یہ بتائیے، آپ قوم کو جواب دینے کے آپ پابند ہیں، ذمہ دار ہیں آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہمارے ہندوستان کو؟ آج ہمارے پھلتے پھولتے ہندوستان کو آپ تباہ تاراج کر رہے ہیں آپ، اور ہمارے ہندوستان کو ساری دنیا میں آپ بدنام کر رہے ہیں، بی جے پی حکومت بدنام کر رہی ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ یہ بتائیے آپ۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں اور برابر پوچھیں گے جب تک کہ ہماری بات کو نہ سنی جائے۔ اب آ جائیے آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف۔ ہمارے KCR صاحب 2014 میں جب اقتدار پہ آئے تھے تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے
کہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات دوں گا، میں وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دوں گا، میں فلانا کام کر دوں گا، میں اتنے جو نا بیڈ روما بنا دوں گا، اتنے وہ کر دوں گا. مائنارٹی بجٹ کو بڑھا دیا گیا، 2000 کروڑ کر دیا گیا، اور پھر وہی مائنارٹی بجٹ آج جو ہے نا 1100 کروڑ ہو گیا. یہ ہے ہمارے کے سی آر کے کارنامے. کے سی آر کہتے میں محمود علی بول دیے تھے یہ الیکشن کامیاب ہوتے ہی ہم جو نا سیکریٹریٹ کی مسجد بنائیں گے، ایک خانہ مسجد بنائیں گے، وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دیں گے. کیا کہ ہمارا ٹی آر ایس حکومت جواب دے سکتی؟ محمود علی صاحب جواب دے سکتے؟ الیکشن میں چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دیں گے، مسجد وہیں بنیں گی. ارے کتنا دھوکہ دیتے جائیں گے. کہاں گیا 12% ریزرویشن؟ کہاں گیا وقف بورڈ کا جوڈیشنل پاور؟ کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آج شادی مبارک اسکیم نکالی، برفدان کی نظر ہو گئی. 6 8 مہینے تک لوگ آپ پھر رہے پیسے کے لیے، وہ بھی ہاتھ کو کیا ملتے؟ 60,000 70,000. اور مائنارٹی بجٹ ہر سال واپس جا رہا، ہر سال واپس جا رہا. آج اسٹیٹ کے امام مؤذنوں کو 4 مہینے آپ کا اعزازیہ نہیں مل رہا. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے آپ کے لیے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا مائنارٹی کا دوست ہوں. ارے دوست نما دشمن ہے کے سی آر. تم خطی دوست نہیں ہو سکتے. بیدار ہو چکی ہے، ہمارے نوجوان سمجھ چکے ہیں کہ تم اپنی خاندانی حکومت چلا رہے ہو. بتاؤ کتنے جو ہے نا مسلمان تمہاری پارٹی میں ہیں؟ کون سی جو ہے نا مسلم لیڈر کو تم نے جو ہے نا اس کا جائز مقام دیا ہے؟ بتا سکتے آپ؟ قطعی نہیں بتا سکتے. دیا ہی نہیں. صرف 4 آدمی پہ حکومت چل رہی ہے آپ کی. اور مر کے جھوٹے وعدے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج 10 لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ ووٹ پڑے تک ہے. یہ کون سے معاملات میں آپ جو ہے نا بیوقوف بناتے جائیں گے. آج وقف بورڈ کی 100 ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین آپ نے ہڑپ لیا ہے. آپ نے یہ پورے اب جانتا ہے. اور وقف بورڈ کو اتنا ناکارہ بنا کر رکھا ہے آپ نے. حد ہو گئی. شرم کی بات ہے کہ آج ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کو 10,000 روپے کا جرمانہ لگا دیا ہے. بات 10,000 کی نہیں ہے، بات جو ہے نا وقف بورڈ کے نااہلی کی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کیا. چوٹ اپل کے مسجد الماس کے 423 ایکڑ زمین کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا ہے. اور وقف بورڈ کو اس کے جو ہے نا فائلوں کو سیل کر کے آخر اس کے پیپر کہاں گئے؟ ہمارے سی ایم صاحب کہاں گئے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ اور آپ کے چمچے، آپ کے سیاسی بے روزگار کتنے زمینوں پہ قبضہ ہے آپ نہیں جانتے. اور آپ کے جو ہے نا اہل خاندان کے پاس کتنی زمین ہے وقف بورڈ کی؟ ہزاروں ایکڑ زمین. آج حساب کتاب نہیں ہے. اگر آپ صاف و شفاف حکومت چلائے ہوتے تو آپ جو ہے نا پبلک کے سامنے آتے، آپ پبلک کے سوالوں کا جواب دیتے. لیکن آپ اتنے جو ہے نا منہ چھپا کے پھر رہے ہیں. آپ کوئی پبلک کو ملنے کا ٹائم نہیں دیتے. آپ کیوں؟ کہ آپ کا دل کالا ہے، آپ کا ذہن جو ہے نا پراگندہ ہو چکا ہے. آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کیے. آپ اس لیے کیا صورت لے کے آئیں گے آپ عوام کے سامنے؟ اگر عوام کے سامنے آئیں گے غضب کا بھی جو نا شکار ہونا پڑے گا. ٹماٹے بھی پڑ سکتے ہیں، انڈے بھی پڑ سکتے ہیں آپ پہ. پبلک جو ہے نا ہوشیار ہو گئی. اور وقف بورڈ کا کیا عالم ہو گیا ہے آج ایک مجہول جو ہے نا وقف بورڈ کا کارنامے جو ہے نا چل رہا ہے. قبرستانوں کی زمین بیچی جا رہی ہے. آپ چیز نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے رپورٹ اچھی آ رہی جو. ارے آپ کو تو ہر طبقے کے لوگوں سے ملنا چاہیے، ان کے دور درد کو سن کر اس کا جو نا حل نکالنا چاہیے. میں نے کہا ہے کہ یہ تانے شاہی حکومت چل رہی ہے. 4 ستون ہیں، کے سی آر، کے ٹی آر، کویتا، ہریش راؤ. اس سے ہٹ کے کسی کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے. اور یہ لوگ بھی جو ہے نا عوام میں آ کے ہماری کو خیر الدین قادری صاحب کا زبانی، ان کا جو دل کا جو انٹینشن تھا وہ درد ہمارے سامنے آ چکا ہے. نہ ہے یہ آپ تو دیکھیے ہمارا یہ پروگرام صوفی صاحب کے ساتھ میں آپ کے ہمیشہ آپ کے خدمت میں ہم رہیں گے.